ترخم بارڈر افغانستان میں ایف آئی اے اور فرنٹیئر کے ایف سی کے جو اہلکار رشوت میں حصہ نہ ملنے پر ایک دوسرے کو مار پیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ فارم 47 پر آپ کو پتہ ہے کمائی کی خبریں سب کو پتہ ہے کہ مال بنایا گیا، اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی سن رہے ہیں، سرکاری ادارے، انہیں لگتا ہے کہ اگر چیف جسٹس سے لے کے سیاستدانوں تک ہر بندے نے لوٹ مار سیل مچائی ہوئی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی اپنا حصہ کھائیں گے۔ تو یہ پورا معاشرہ تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ مروت جو ایک دفعہ پھر خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان کا ایک کل کا بیان جو میں نے رات کو انٹرویو میں تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان سے بات بھی کی، اصل میں یہ وہ سمر عباس کے ایک پروگرام میں انہوں نے انٹرویو میں جو بات کی کہ پنجاب میں ایک فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے کہ جس کی انہیں 15 دن پہلے سے اطلاع مل گئی اور 40 کے قریب ایم پی اے ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ، بہت بڑا معاملہ۔ تحریک انصاف آفیشل نے فوری رد عمل دیا کہ پنجاب میں تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی میں کوئی تقسیم نہیں، پنجاب میں پارلیمانی پارٹی مکمل طور پر متحد ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کے جو انتخاب کے دوران جو تحریک انصاف کے امیدوار تھے اس نے تعداد سے زیادہ ووٹ لیے، نامزد امیدوار کامیاب۔ اب یہاں پہ شیر افضل مروت نے یہ کہا کہ نون لیگ کی طرف سے جو 2 نشستیں آفر کی ہیں انہیں چاہیے وہ لے لیں، مطلب بات مان لیں، ڈیل کر لیں۔ حالانکہ اس پر جو موجودہ سینیٹرز اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں، میں نے ان سے بات کی، ان سے پوچھا، تحریک انصاف کے سینئر لوگ ہیں، انہوں نے کہا یہ بالکل افواہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں۔ تو یہ معاملہ شیر افضل مروت یا تو خود ہی آ کے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا، کہ ان سے سوال تو بہت سارے میں درخواست کروں گا اگر وہ دیکھ رہے ہیں وی لاگ کے انٹرویو میں آئیں ان سے سوال کروں، لیکن تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہیں، دیکھیں یا تو انہیں بلا کے پوچھا جائے کہ یہ سارا کیا ہے، لیکن اس وقت جو پنجاب کی قیادت کے علاوہ لوگ دیکھیں تھوڑے سے پہلے سے مایوسی کا شکار ہے۔ 40 لوگوں کا ٹوٹ جانا بہت بڑا معاملہ ہے، اس پر باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے، عوام نے جنہیں مینڈیٹ دیا ان کے نام سامنے آنے چاہیے، کس طرح ٹوٹے، کون لوگ ہیں یہ۔ ماضی میں شیر افضل کی کچھ باتیں درست ثابت ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اتنے بڑے لیول پر بغیر ثبوت کی بات کرنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ آفیشیل اکاؤنٹ نے پھر تحریک انصاف پہ شیر افضل مروت کی جیسے تنقید آئی، اس میں شیر افضل مروت نے آفیشیل اکاؤنٹس کو جو تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا کہ یہ شاہد افریدی کے معاملے پر پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، اور اظہر مشوانی نے اس کا جواب دیا کہ آپ کے کچھ معاملات ہیں، اگر آپ ملتے ہیں جب فیس ٹو فیس تو بات کر لیں، آپ کا کوئی سوال بنتا ہے آ کے میٹنگ میں بات کریں، آپ کا فورم موجود ہے۔ اظہر مشوانی کی اس بات سے متفق ہوں بالکل۔ اب شاہد افریدی اور شہریار افریدی کو جس طرح انہوں نے موازنہ کیا، انتہائی غیر مناسب بات ہے۔ شہریار افریدی کی قربانیوں کی ایک داستان ہے، جب پاکستان میں آپ کو پتہ ہے وہ مطالعہ پاکستان لکھا جائے گا تو اس میں پورا ایک باب ہوگا جس طرح قربانیاں دیتا رہا، خود شیر افضل بھی گواہ ہے اس کا۔ اور شاہد افریدی کے بارے میں کہنا جو خود کو نیوٹرل کہتا ہے، اور لوگ بھول جاتے ہیں جب خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو یہ ٹانگ پہ پلستر لگا کے مذاق اڑاتا تھا، بعد میں ویڈیوز میں آ کے آئیڈیل ہے میرے عمران خان۔ جب بھی نواز شریف شہباز شریف کی بات، اس نے کہا جی بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، اور عمران خان کا معاملہ ہو تو اس نے کھل کے تنقید کی ہے۔ 9 مئی کے معاملے پہ اس نے موقف کہہ دیا کہ کپتان اور اس کی پوری ٹیم کو لٹکا دیں، اور این آر او جو ہے وہ صرف اور صرف طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں ہو، وہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شاہد افریدی کی آپ 2 سال میں ساری دیکھیں سٹیٹمنٹس اٹھا کے، اگر آپ کو کسی مظالم پر، کسی پاکستان کے لوگوں پر ظلم پر، جبر پر کوئی مذمت، کوئی ٹویٹ، کوئی بات ہو، کوئی نیوٹرل ہونا نظر آئے، لیکن نہیں، وہ جب تنقید کی باری آئے وہ عمران خان پہ، تحریک انصاف کے لوگوں پہ کھل کے کرتا ہے، کبھی ڈھکے چھپے الفاظ میں، کبھی باتوں میں، کبھی ویڈیوز میں۔ کشمیر پہ اپنا پورا موقف بھائی صاحب بیان کر رہے ہیں کھل کے، یہاں پاکستان میں خواتین قید ہیں، ظلم و ستم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، اس پہ کوئی 1-2 باتیں نہیں کبھی بھی کریں گے۔ اور عمران ریاض پہ فوراً کیچڑ اچھال کے اتنی لمبی ٹویٹ کر دی، کوئی صحافی نے، ایک ٹرول ہے۔ اب یہ ٹرول کا لفظ جو ہے مسلم لیگ نون عمران ریاض کے لیے تنزیہ طور پہ استعمال کرتی ہے، ان کی ساری قیادت کرتی ہے، اور یہ واضح طور پر نون لیگ کے سن کی محبت اور شہباز شریف سے قربت، دیکھیں حق ہے ان کا، وہ جس مرضی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں، چاہے شہباز شریف کو اپنا انکل مان لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن لوگوں کو بھی حق ہے کہ شاہد افریدی کی کرکٹ پر جس طرح کھل کے اظہار کرتے ہیں اس طرح کے کردار پہ بھی کریں۔ وہ ایک ٹولر ہے، چل گیا تو چل گیا، نہ چلا تو ساری زندگی یہی سنتے رہے، اگر افریدی چل گیا، اور وہ یار کدے چلے ہی نہیں، وہ چائنا کا کھلونا یقین کریں آپ لے، اس کی گارنٹی ہوتی ہے چل جائے گا۔ شاہد افریدی نہیں چلا، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے جب دیکھا فارغ۔ اب شاہد افریدی کی کوئی ایسی پاکستان کے لیے قربانی، ایک فاؤنڈیشن بنائی، ایسی فاؤنڈیشن ہر گلی محلے میں بنی ہوئی، یقین کریں۔ عمران ریاض کی قربانیوں کی وہ بات کرتا ہے، شہریار افریدی کی قربانیوں کی بات، ذرا ان کی قربانیوں کی داستان دیکھیں، افریدی یہ سوچ نہیں سکتا۔ بہرحال یہ جو انہوں نے شیر افضل صاحب نے پارس کے پروگرام میں بھی جو باتیں کی کہ میں خود ایک پارٹی ہوں، 30,000 لوگ اگر مجھے مل جائیں تبدیلی لیں، 30,000 لوگ پاکستان میں موجود ہیں، لیکن شیر افضل صاحب کو تھوڑا سا میرے خیال میں طرز سیاست کو بدلنا پڑے گا۔ یہ حالات ایسے ہیں، ان کا ایک ایک بیان بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ مرکزی قیادت میں ہے، ان کے جو جملے ہیں وہ عوام پر اثر کرتے ہیں، تو انہیں اپنی سوچ اور رائے پر ان پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن لوگوں کو جو مینڈیٹ ملے تو پھر عوام کا حق خیال رکھنا آپ کا حق ہے، اور آپ خان کے ترجمان کے طور پر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، تو اس سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، غور کرنا ہوگا۔ اعزازات بانٹے گئے، دنیا کے ممالک میں کس کو یہ تمغہ امتیاز ملتا ہے؟ کوئی ایسا کام کرے سائنس کی دنیا میں، طب کی دنیا میں، میڈیکل کی دنیا میں، تعلیم کی دنیا میں،
کوئی بڑا دفاعی کام کر دے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان یا رفاعی کام کرنے والے عبدالستار چھیپا، عیدی ٹائپ جیسے لوگ ہیں، ان کی لسٹوں میں کوئی نام نہیں. سارے ناچنے گانے والے، ان کے بھانڈ مراسی، وہ پٹواری قسم کے، یقیناً پٹواری تو وہ کام کرنے والے شعبے کی بات کروں، وہ ہیلی کاپٹروں پہ پھرنے والے سارے کے سارے، کوئی ڈاکٹر دانت چیک کرنے والا وہ شباز شریف کے دانت چیک کرتا تھا، ملا احساس دے دیا اس کو. نواز شریف کے اظہار محبت کرنے والے، وہ ٹویٹس لکھنے والے اس کے لیے، وہ نواز جس پہ شہباز شریف گندی نظریں جس طرح لگتا تھا ان لوگوں کو انعامات دیتے رہے. باقاعدہ طور پر چن چن کر وہ صحافی جو ہیلی کاپٹروں میں گھومتے رہے، ان کے تصاویر، وہ نام سارے آپ کو پتہ ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا. اور میں حیران ہوں شہباز شریف کے دانت چیک کرنے والے کو دیا، بھائی اس نے کیا ایسا کرنا، گندے دانت اس کے، اللہ معاف کر دفعہ کریں. تو یہ کوئی ایسا، کوئی عظمت کا، کوئی بہادری کا کوئی ایسا کام کرے. ایک تو وہ محسن نقوی کے خاندان کو وہ ہاتھ چومنے کے الزام، خاندان کے غلاموں کے آگے غلام، جدید شکل کے غلام، ان کے آگے غلام، یقین کریں یہ 2 سال سے جو ہو رہا ہے اس کا تسلسل. پھر انجام کیا نکلتا ہے اب وہ ذرا سنیں غور سے. جب معاشرے عدل و انصاف سے ہٹ جائیں، معاشرے کی تباہی ہو، اور دوسری طرف جب اس کا برعکس ٹھیک کام ہو، افغانستان میں دیکھ لیں، انصاف، عدالتیں آزاد ہو گئی، مکمل ترقی دیکھ لیں. آج ہندوستان کی کرنسی کو پچھاڑ گیا، خطے میں سب سے سستا ترین ملک بن گیا. عوام پرسکون ہے. ایک افغانی انڈیا کے 17 پر چلا گیا، اور انہیں کوئی IMF، یہ پیرس کلب یا عرب ممالک سے قرضے لیں یا وہ مانگا تنگا کریں. خارجہ پالیسی کی دیکھیں، انصاف کا نظام دے، عدالتوں کی ریٹنگ چیک کریں. وہ اپنے ان کے ذاتی پیسے امریکہ نے $7 ارب دبائیں، آج وہ دے دے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. لیکن اس کے باوجود وہ کسی سے کوئی قرضہ نہیں لے رہے، وہ اپنا کام چلا رہے ہیں، اور ان کا سوائے ہمارے ساتھ سرحدی تنازع کے اور کسی کے تنازع بھی کوئی نہیں ہے. یہ ان کا اللہ برکت دے رہا ہے. یہاں وزیر خزانہ اور وزیر اعظم کمیٹی بناتے ہیں، اقتصادی کمیٹی کی طاقتور لوگ نکال دیتے ہیں، کمیٹی ایک دن بعد بند.